الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، معزز بزرگوں، عزیز بچوں، نہروں میں، دریاؤں میں ہمیشہ پانی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دریاؤں میں، نہروں میں طغیانی آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، اور طغیانی اور سیلاب میں دریاؤں اور نہروں کا پانی وہاں پہنچتا ہے جہاں پہلے کبھی نہیں گیا ہوتا. نئی نئی جگہیں سیراب ہوتی ہیں جب دریاؤں میں، نہروں میں طغیانی آئے. تو اس طرح رمضان المبارک اور اس طرح کے جو ایام ہیں، تو یہ گویا اللہ کی رحمتوں کے سیلاب کے دن ہیں. اللہ کی رحمت بہت عام ہو جاتی ہے ان ایام میں کہ بہت سے لوگ بخشے جاتے ہیں. ان لوگوں کی بخشش کا، مغفرت کا، رحمت کا سامان ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں محروم رہتے ہیں. تو لیکن رحمت ہمیشہ سے ہوتی ہے، لیکن ان ایام میں رمضان المبارک وغیرہ میں رحمت الہیہ میں طغیانی آ جاتی ہے، فیضان عام ہو جاتا ہے، ہر ایک تک اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے. تو دیکھیے کہ روزوں کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. تو آپ کسی عزیز کو، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا نام لے کر اس کو بلائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بیٹا کہہ کر، بھتیجا کہہ کر، جو آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کا اظہار کر کے آپ اس کو پکارتے ہیں، یا نام لے کر یا بیٹا کہہ کر. تو اب ان دونوں طریقوں میں دیکھیں کہ دوسرا طریقہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہے. جب آپ کسی کو بیٹا کہہ کر اپنے بیٹے کو پکاریں گے تو اس میں آپ کے اندر ایک رحمت ہے، شفقت ہے، کچھ جذبات اس لفظ کے ساتھ ابھرے ہیں کہ جس نے آپ کے بیٹے میں ایک اثر کیا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے ایماندار بندوں کو نام لے کر نہیں، بلکہ اس ذات تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو لے کر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو. اے وہ لوگو جو اپنے مولا سے محبت کا دم بھرتے ہو،
اے وہ لوگو جنہوں نے اپنے رب کے لیے مر مٹنے کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس رب کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جس دور میں بھی جن لوگوں نے اپنا تعلق اللہ سے بنایا، اپنے تعلق کا اللہ کے ساتھ اظہار کیا، تو ان سب لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یعنی کبھی بھی جو اللہ سے پیار کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ اس حکم کے ذریعے۔ کوئی بھی امت جو اللہ کی رحمت کی مستحق ٹھہری ہے تو وہ روزے کے ذریعے، اللہ کی محبوبیت کی مستحق ٹھہری ہے تو روزوں کے ذریعے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو روزہ کیا ہے؟ اللہ کی محبوبیت، اللہ کی شفقت کی نظروں کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی تمام شرعی احکام کا مقصد ہے۔ گویا کہ دین اسلام کا عطر اور خلاصہ کیا ہے؟ تقوی۔ حج کا مقصد بیان کیا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ قربانی کا مقصد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تو ساری شریعت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا اصول۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کسی متعین نیکی کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ کی طرح وہ ایک نیکی ہو، نماز کی طرح، بلکہ تقوی ایک مزاج کا نام ہے کہ انسان کی روح اس انداز پر، انسان کی طبیعت کی افتاد اس طرح ہو جائے کہ نیکی کی طرف اس میں رغبت ہو اور برائی سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی پیدا ہو جائے تو ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کٹوا دینا آسان ہے۔ تو واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو میدان جہاد میں کسی کافر نے تیر مارا، وہ تیر اس کے جگر کے آر پار ہو گیا، اس کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ۔ اب وہ حیران ہے کہ تیر اس کے آر پار ہو گیا ہے، موت ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، دنیا سے جا رہا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حیران ہے کہ مر رہا ہے لیکن۔ تو لوگوں سے اس نے پوچھا، مسلمانوں سے اس نے بات چیت کی، تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ مسلمانوں کے ہاں اس سے آخر اگلی ایک زندگی بھی ہے، تو اس کو اس کا کوئی کرشمہ نظر آیا ہے۔ تو اس نے کہا بات ایسی ہے، واقعی کوئی ہے چیز، ورنہ اس کے جگر کے آر پار ہو چکا تھا تیر، موت یقینی تھی۔ تو اس کا لہو میں لتھڑا ہوا جسم، آخر اس کے بچے تھے، رشتہ دار تھے، وطن سب کو چھوٹ رہا ہے، موت آنکھوں میں ہے، تو کوئی اور چیز اس کو نظر آئی ہے۔ تو دیکھیے کہ روزوں کے ذریعے اسی بات کا یقین بٹھایا جاتا ہے۔ ایک شخص پیاس سے اس کی جان نکل رہی ہے، تہہ خانے میں بیٹھا ہے، گرمی کی شدت ہے، ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کے ہاتھ میں ہے، تو گرمی بھی ہے، پیاس بھی ہے،
تو دوائی سب ہیں، اسباب سب ہیں، پانی میسر ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، تو لیکن کوئی ایک قطرہ اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ اس حال میں اللہ کے حکم کی اطاعت، اتنے اسباب موجود ہیں، پیاس کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی کا لطف موجود ہے، دیکھنے والا نہیں، کوئی بدنامی کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن ایک قطرہ، تو اسی کیفیت کو پیدا کر دینے کا نام ہے کہ انسان میں یہ ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور نیکی کی طرف بے تکلف بڑھے۔ یہ تو اگر روزہ 1 مہینے کا رکھ لیا جائے تو سارے دین پر چلنا آسان ہے، اس کے لیے نماز بھی آسان ہو جائے گی، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں مال دینا، حج کرنا، اللہ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، گردن کٹوانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ملے گا کیا؟ تو حدیث پاک میں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ریان کا معنی کیا ہے؟ سرابی۔ تو یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، جس طرح ایئرپورٹ میں ایک دروازہ مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سربراہ مملکت گزریں گے، حکومتی عہدیدار گزریں گے، عام آدمی نہیں گزر سکتے، تو اس طرح جنت کا ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور اس کا نام ہی سرابی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ایک دعا سکھائی گئی ہے افطاری کے لیے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، کہ پیاس لگے تو شام ہو، 1-2 گھونٹ سے پیاس تو ختم، دن بھر کی جو تکلیف ہے، تو جب آپ 1-2 گھونٹ لے لیں تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، کہ اس کا اجر تمہیں قیامت میں بھی ملے گا، وہی بھوک اور پیاس تو ختم ہو چکی، لیکن اجر اس کا لکھ لیا گیا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک میں ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ عبادت میں نماز ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں، حج میں، لیکن روزے میں ریاکاری، روزے سے ہے ایک شخص، کسی کو کیا معلوم؟ تو یعنی روزہ خالص اللہ کے لیے ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا بھی میں ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو حجت اللہ البالغہ میں ایک نکتہ لکھا کہ ملائکہ جب جو اعمال لکھنے والے ہیں تو وہ عمل کے ساتھ اس کا اجر بھی لکھ لیتے ہیں۔ ایک نیکی کی ہے تو اپنے علم اندازے کے مطابق وہ عمل لکھتے ہیں، اس کی نیکی بھی ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھی، کسی نے نماز کا عمل لکھا، اجر بھی لکھ لیا، قیمتیں ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ ملائکہ کو اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اس کی کیا قیمت ہے، اس کا کتنا ثواب ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے غلاموں، وزیروں کے مجمع میں بیٹھے تھے تو موتی اور جواہر نکالے اور کہا کہ یہ میں پھینکوں گا، بڑھ کر جس نے جو اٹھا لیا وہ موتی اسی کا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے قیمتی جواہر تھے، تو انہوں نے پھینکے، سب لوگ بڑے، کسی نے کوئی اٹھایا، کسی کے ہاتھ میں لال بدخشاں آیا، وعدے کے مطابق اس کو دے دیا گیا، اس میں کوہ نور، لال بدخشاں، عقیق،
اس قسم کے بڑے عمدہ بیش قیمت موتی تھے، تو وعدوں کے مطابق سب کو دے دیے گئے، تو لیکن ان میں ایک بادشاہ کا غلام ایاز ہے، تو وہ بادشاہ کے سرانے کھڑا رہا، نہ وہ بڑا نہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے اعلان کیا تھا، جو لوگ بڑے ہیں، بھاگے ہیں، دوڑے ہیں، ان کے اپنے اعلان کے مطابق ان کو وہ موتی دے دیے گئے ہیں، تم یہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ کسی کے ہاتھ میں تو کوئی نور آیا ہے، عقیق آیا ہے، زمرد آیا ہے، لال بدخشاں آیا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں سب کا مالک آیا ہے، لال بدخشاں کا بھی، زمرد کا بھی، اور کوئی نور کا، سب کا مالک میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جنت میں کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، تو لیکن روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا ثواب ان سارے دروازوں کا مالک ہے، اتنا بڑا عمل ہے روزہ۔ تو دیکھیں کہ رمضان المبارک ایسے دن ہیں کہ گویا کہ اللہ کی رحمتوں کے سیلاب کے دن ہیں، اور اس کا کتنا بڑا اجر۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ امت کے ایک بہت بڑے عالم، عظیم محقق ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جتنے عمل ہیں ملائکہ کو ان کی قیمت کا اندازہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قیمت کا ملائکہ کو بھی اندازہ نہیں، صرف عمل لکھتے ہیں لیکن اس کی قیمت سال نہیں لکھتے، قیمت قیامت کے دن اللہ لگائیں گے، میدان محشر میں لگے گی۔ پھر دیکھیں کہ حسین کون ہے، آنکھیں حسین ہوں، رخسار حسین ہوں، دانت حسین ہوں، قد مناسب ہو، حسن کے تمام خصوصیات اس میں پائی جائیں، تو ایک شخص قد بھی اس کا مناسب ہے، رخسار مناسب ہے، لیکن اس کے دانت بار نکلے ہوئے، تو یہ ایک عیب اس کے تمام محاسن پر قلم نہیں پھیرے گا۔ دانت اچھے ہیں، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہیں، تو دیکھو حسن کے لیے تمام صفات کا ہونا ضروری ہے، تب یہ حسین کہلائے گا۔ تو اس طرح روزہ جو ہے، اب اس میں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ ہمارا یہ عمل ہر جہت سے، ہر حسن کا ہر نقطہ اس میں آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس سیلاب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ روزوں کی برکت سے پورے دین پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔